آغاز کر لیتے ہیں شرف انسان از روح قرآن، آج کا ہمارا موضوع ہے آپا۔ روح زمین پر حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان تھے، قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اور اس دنیا میں بھیجے جانے کو آپا کیسے بیان کیا ہے، کہیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ملائکہ کے سامنے پیش کیا آدم علیہ السلام کو بنا کے، اور پھر کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہیں نیابت دینے والا ہوں۔ اصل میں ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا 24 مقامات پر ان کے نام سے، 7 مقامات پر ان کی تخلیق کا باقاعدہ ذکر آ رہا ہے، ایک طرح سے ان کی ولادت کا، ان کے میلاد نامہ بھی ہے، یہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کی پورے واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے بنایا انہیں، کیسے ان کو پیش کیا اور کیا ان کو شرف عطا ہوا ہے۔ اور یہ اس کو بار بار دہرانے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم لوگ خود فراموش ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا اختیار، کیا منصب، کیا عہدہ دیا ہے۔ دیکھیں زینب، اگر بادشاہ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بادشاہ ہے، صحیح، اب اسے اتنا اختیار ملا ہوا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو بعین ہی شرف انسانیت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اللہ نے کتنا بڑا منصب دیا ہے، ہم اس منصب کے ہم خود کو اہل ثابت کریں، ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ اللہ نے جب مخلوقات کو بنایا تو فرشتوں کو بنایا، نور سے بنایا، جنات کو، شیاطین کو یہ آگ کے بھڑکتے شعلوں سے بنایا جیسے قرآن بتاتا ہے، اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ بار بار ذکر آتا ہے قرآن مجید میں خلق الانسان من صلصال من حماء مسنون من طین من تراب، یہ ساری مٹی کی اقسام ہیں اور مراحل ہیں جن سے گزار کے انسان کو بنایا۔ اور 4 چیزوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں کہ انسان جسے مسجود الملائکہ بنایا گیا، اشرف المخلوقات، کہ اللہ نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا خاص شرف ہے۔ سبحان پھر اللہ۔ یہی تک نہیں بلکہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی طرف سے خاص روح پھونکی ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عام فرد نہیں ہے، عام مخلوق نہیں ہے۔ پھر اسے مسجود الملائکہ یعنی ملائکہ کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ دراصل انسان، نوع انسانی کی تخلیق ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے پھر آگے انسان بنے۔ کسی اور مخلوق کا اللہ نے اس طرح سے ذکر نہیں کیا کہ ان کو کیسے بنایا، کیسے ان کی نسل چلی، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی اس نسل انسانی کو بیان کیا گیا۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا بطور خاص ان کو ہدایت کے لیے، ان کی معرفت کے لیے، ان کے سیدھا راستے کے لیے، کیونکہ اللہ نے انہیں خاص بنایا۔ تو اس خاص انسان کو، خاص مخلوق کو بتایا جانا تھا کہ تمہیں کیوں بنایا گیا ہے، تم کیوں بھیجے گئے ہو اور تمہیں کرنا کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے اپنے پیغام کو بھیجا، اپنی پہچان کروائی، اس راستے کو بتایا کہ اس راہ پر چلو، کیونکہ انسان کو پھر با اختیار بھی بنایا گیا۔ کچھ چیزوں میں اسے مجبور کر دیا گیا کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی پیدائش پر اس پر قادر نہیں رکھتا، عمر پر اس کا اختیار نہیں ہے اس کی کتنی ہوگی، لیکن اسے کچھ چیزوں میں اختیار دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کیونکہ رب فخر کرتا ہے انسانوں پر جب انسان برائی کو چھوڑ کر نیکی کی راہ پر چلتے ہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کی زوجہ کو بنایا، پھر انہیں جنت میں رکھا خوبصورتی سے، ان کے لیے نعمتیں تھیں، انبار تھے، پھر ان کے لیے ایک امتحان آ گیا کہ شجر ممنوع ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اور جب شجر ممنوعہ کا بتا دیا، اس کے بعد بتایا، قرآن نہیں بتاتا ہے فَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں بہکایا۔ تو اس بہکانے کا بھی ذکر ایسے کیا کہ بلا ارادہ پاؤں پھسل گیا ان کا عزم نہیں تھا، ان کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے زمین سجائی ہوئی تھی ان کے لیے، آنا تھا انہیں زمین میں، لیکن ملائکہ اور جنات سے فرق کیا ہے کہ اس انسان کے اندر توبہ کی صلاحیت ہے، توبہ کا جوہر ہے، وہ اپنے رب سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ تو پھر جب انہیں زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے رو 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 کہ اللہ سے توبہ کی، جس پر اللہ کی اور زیادہ محبوبیت کے حقدار ہوئے، اور یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا ایک انسانوں کو قیامت تک کے لیے سکھا گئی کہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اپنے شرف کو مت بھولو، اللہ تمہارا منتظر رہتا ہے، تو توبہ ضرور کرو۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوب آبا، ماشاء اللہ۔